میں ہی کیوں کام کروں، بادشاہ نے اس مسئلے کا حل سوچ لیا۔ بادشاہ نے اس مسئلے کا حل سوچ لیا۔ اس نے ایک سڑک تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا، اور سڑک کے تعمیر ہونے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ سب اس سڑک کا معائنہ کریں گے کہ سڑک میں کہیں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا، کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، سڑک کی خوبصورتی میں کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں ہے۔ جب سڑک تعمیر ہوگی تو تمام وزراء نے ایک ایک کر کے اس سڑک کا معائنہ کیا، اس کو جا کے چیک کیا کہیں کوئی اس میں خامی تو نہیں رہ گی۔ تمام وزراء نے جب معائنہ مکمل کر لیا تو شام کو وہ بادشاہ کے محل میں بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سب سے پہلے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے ایک اہم چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ سڑک تو بڑی شاندار ہے، لیکن اس کے سائڈ پہ کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ایک طرف گند کا ڈھیر بھی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو سڑک کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے۔ سڑک تو بہت شاندار ہے۔ دوسرا وزیر آیا، اس نے بھی اسی تنقیدی رویے کے ساتھ یہی بات رپیٹ کی۔ تیسرے وزیر نے بھی اسی تنقیدی رویے کے ساتھ، اسی شکوے کے ساتھ یہی بات رپیٹ کی کہ سڑک کی خوبصورتی میں وہ پتھر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گند کا ڈھیر خامی ڈال رہا ہے۔ وہ گند کا ڈھیر اس سڑک کی خوبصورتی میں رکاوٹ ہے، لہٰذا ایسا کیا کیا جائے کہ سڑک خوبصورت ہو جائے۔ اتنے میں ایک آخری وزیر بڑا ہی تھکا ہوا بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا لباس کچھ گندا ہوا تھا، اور اس نے بڑی تھکے لہجے میں ایک عرض کی کہ بادشاہ سلامت، سڑک تو بہت خوبصورت تھی، بہت شاندار تھی، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی میں کمی آ رہی تھی۔ کچھ پتھر تھے اور کچھ گند کا ایک چھوٹا سا ڈھیر تھا، تو میں نے ایک ایک کر کے اس پتھر کو اس سائڈ سے ہٹا دیا ہے تاکہ سڑک کا فلو، سڑک کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گند کا ڈھیر تھا میں نے اس سے بھی صاف کر دیا ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت، میں جب گند کا ڈھیر صاف کر رہا تھا تو وہاں سے مجھے یہ ایک تھیلی ملی ہے، اور اس تھیلی میں کچھ اشرفیاں ہیں۔ تو بادشاہ سلامت مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ گند کا ڈھیر اور یہ پتھر میں نے خود وہاں رکھوائے تھے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میں سے کتنے وزیر ہیں جو اس چیز کا خیال رکھیں گے، جو ذمہ داری کو قبول کریں گے، جو یہ کہیں گے کہ وہ کام کر سکتے ہیں، نہ کہ اس رویے کے ساتھ واپس آئیں گے کہ سڑک میں یہ خامیاں ہیں، وہاں پہ گند پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا میں نے یہ جو گند تھا اور اس میں جو اشرفیوں کی یہ تھیلی تھی، یہ جان بوجھ کے رکھی، کیونکہ میں یہ آپ کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ ذمہ داری قبول کرنے سے کسی بھی چیز کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے سے کوئی بھی مشکل جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے سے آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ تو ویورز، ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کی ذمہ داری کبھی گورنمنٹ پہ پھینکتے ہیں، کبھی اپنی رشتہ داروں پہ پھینکتے ہیں، کبھی اپنے ان دوستوں پہ پھینکتے ہیں جن کو ہم نکما سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کی گاڑی میں، ہم اپنی زندگی کی سفر میں ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ ہم اپنا کام خود کرنے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے، گلا شکوہ اور خامیوں اور تنقیدی رویے کے ساتھ اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی کو شاندار بنانا چاہتے ہیں تو تنقیدی رویے کو آپ نے نہیں اپنانا ہوگا، بلکہ اس آخری وزیر کی طرح ذمہ داری والا رویہ اپنانا ہوگا، تاکہ آپ کی زندگی میں بھی وہ خوبصورتی، وہ نکھار آ سکے۔